بڑے اور کیا سارے کوئی بات نیچے نہ رہے. ہر ایک ہاتھ اٹھا کر کے چہرے پہ اس کا حملہ کرنا چہرے پھر رہتا ہے کہ سارے سونے پاک نبی بھی بناتے تھے. کوئی نہیں پریشانی ہے کہ آپ نے سارا کام بڑا بنایا نظام پاک کیسے دل سب کی ساری پریشانیوں کو ختم کرتے تھے. مل کے پوری زبان کوشاں ہے آ گئے آ گئے آ گئے کملی والے نبی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے کملی والے نبی آ گئے. ارشیوں نے
کی جان ہے ہمیں نبی کی ماں، اے سوچو وہ کس کی جان ہے ہمیں نبی کی ماں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک سرکار کی دفعہ بہت ہے وہ بہت بہت لوگ ائمہ کرام اولیاء الاسلام نے میلاد منایا
کہ یہ زمانہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا، پچھلے سالوں میں چلے جائیں تو کتنے دھوم دھام سے میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ہر گلی میں سجی ہوتی تھی، ہر گھر کے اوپر بھی چلانا ہوتی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میلاد منانا تو میلاد کے جو رب نے بھی اپنے محبوب کا بنایا ہے، فرشتوں نے بھی میرے محبوب کا میلاد منایا ہے، صحابہ نے بھی منایا ہے، ہم سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔ انہیں کی سنت کو اپنائے ہوئے ہم میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد اگر نعوذ باللہ کوئی نئی چیز ہوتی، نئی چیز مطلب کوئی بھی دین میں کوئی نئی چیز کو ایڈ کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو دین میں ایسی چیز نئی ایڈ کی جائے جس سے دین کو فائدہ ہو، نہ وہ قرآن سے ٹکرائے نہ وہ حدیث سے ٹکرائے۔ اگر اس کا قرآن اور حدیث میں نفی آ جاتی ہے تو وہ چیز دین میں ایڈ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے مساجد میں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، کیا اس انداز میں اس وقت قرآن پاک موجود تھا؟ نہیں تھا۔ اس پر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی تھی۔ آج ہمارے پاس زبر زیر پیش وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تب بھی ہم قرآن پاک کو احسن طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اعراب ہی نہ لگے ہوتے تو پھر کیا قرآن پاک پڑھا؟ کیا نماز تراویح باجماعت ہوا کرتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا آج نماز تراویح کون سے عقیدہ ہے جس میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوتی؟ ہر جگہ پر آپ دیکھیے کعبۃ اللہ کا غلاف جب تبدیل کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کیا یہ پہلے زمانہ میں تھا؟ نہیں تھا۔ اور غلاف کے اوپر کتنا نقش و نگار قرآنی آیات لکھی جاتی ہے، کیا یہ پہلے تھا؟ نہیں تھا۔ اگر ان چیزوں پر اسی طرح سیرت کانفرنس جو ہوتی ہے، سیرت النبی کی، کیا یہ پہلے تھا؟ اور جو آج کے اس دور میں ہم ہر بات پر یہ بات کرتے ہیں کہ بخاری شریف کا حوالہ دیں، بخاری شریف کا حوالہ دیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بخاری شریف جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو آج دینی اداروں میں پڑھائی جاتی ہے، کیا یہ اس وقت بخاری شریف تھی؟ جب امام بخاری ہی نہیں تھے تو بخاری شریف کہاں تھے؟ تو پتا چلا یہ مسجد، یہ محراب، یہ منبر اس طرح کے جو اس زمانے میں مساجد ہیں، اس زمانے میں جو مساجد و سہولیات ہیں، جو دینی اداروں میں سہولیات ہیں، اس زمانے میں بھی نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام رضوان میں بات کرتے تو ایک چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کو تعلیم دی۔ اور آج ہمارے اداروں میں دیکھیں کیسے بچوں کو دیا جاتا ہے، بڑے احسن انداز میں تعلیم دی جاتی ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض۔ وہی سال کے بعد جشن منائے، مجھے پاکستان بڑا جشن منائے جائز ہے، اگر اپنے سال کے بعد اجتماع کریں جائز ہے، اپنے بچے کے سال کے بعد سالگرہ کریں جائز ہے، مگر رسول اللہ کے نام پر جب ان کی باری آتی ہے، ولادت کی باری آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔
ہے انشاءاللہ قیامت تک رسول اللہ کا ملاد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جس نے عید میلاد النبی دنیا میں فحاشی، قربانی، بے حیائی، ظلم و ستم کی داستانیں، لوٹ مار، قتل و غارت، حتیٰ کہ اللہ کے پاک در خانہ کعبہ میں بت پرستی اور شرک جیسی وبائیں عام ہو چکی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے انسانوں کو در حقیقت شرف انسانیت سے آگاہ فرمایا. فرمایا کہ اللہ کریم نے بہت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن جب کرامت و بزرگی، فوقیت اور برتری اور جب سرداری ادا کرنے کا اپنی خلافت کے منصب پر فائد فرمانے کی باری آئی تو خالق کریم نے اپنے ساری مخلوقات پر ایک انسان کا انتخاب فرمایا، کیونکہ انسان فقط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کی اصلاح کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. جب ایسے اخلاقی دعوتیں اور معیار قائم فرمائے کہ رہتی دنیا تک خود اصول ضوابط پر عمل کر کے ہر انسان شرف انسانیت کو حاصل کر سکتا ہے. آپ نے دعوت دی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. میں اہل کتاب آؤں ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. یہ کلمہ توحید ایک ایسا مرکز ہے کہ سارے کے سارے انسان اس ایک کلمہ کے بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمام انسان وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں، فقیر ہوں یا اغنیاء ہوں، رعایا کے عام افراد ہوں یا حکمران ہوں، اور مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، حتیٰ کہ مسلمان زندگی کی بقا کے لیے نعمتیں سب کو عطا فرمائی. آسمان کی چھت سب کو فراہم ہے، زمین کا فرش سب کو حاصل ہے، یہ خلا میں فضا اور ہوا سانس لینے کے لیے سارے انسانوں کو میسر ہے. زمین کے تہہ میں رزق کے خزانے اللہ کریم نے سب کے لیے رکھے ہیں. گویا کہ اللہ کریم کے جو عام نعمتیں ہیں جو سارے انسانوں کو مل رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے یہی پیغام عطا فرمایا. مکہ المکرمہ میں جب حضور علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کا جینا مشکل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. پھر ایک عرصہ کے بعد جب مکہ المکرمہ کی جانب تشریف لائے فاتحانہ شان سے آپ نے اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. سعد بن عبادہ قبیلہ حضرت کے سردار تھے، جھنڈا ہاتھ میں تھا. جب مکہ میں داخل ہونے لگے سعد بن عبادہ نے اعلان فرمایا اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ. اسلامی لشکر کے کمانڈر سعد بن عبادہ نے اعلان فرمایا کہ آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. اب تک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر
زندہ پکڑ لیا اور ڈنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو لے دیا اور اعلان فرمایا ایسا اور اے مکہ والوں جو مسلمان انہوں نے جو اعلان کیا اليوم یوم القیامہ آج جنگ کا دن ہے فرمایا آج جنگ کا دن نہیں بلکہ اليوم یوم القیامہ آج جنگ کا دن نہیں آج تو رحمت کے ظہور کا دن وہ جنگ میں کوئی انتقام نہیں کیا جائے گا کسی کی عزیزت رسانیوں پر آج اس کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ آج تو رحمت کے ظہور کا دن ہے آج حضور عام معافی کا اعلان کریں گے جب مشرک ہاتھ باندھے سر جھکائے ندامت اور شرمندگی سے کھڑے تھے آپ نے فرمایا ہے لوگوں میرا کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں آج تمہیں معاف کر دیا ہے باقی عام لوگ جب جنگ جیت کر دشمنوں کے علاقہ میں داخل ہوں اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو چن چن کر سب سے بڑا ظلم کا انتقام سے لے حضور کی شان رحمت کا جتنی بھی زیادہ اذیت پہنچانے والا حضور علیہ السلام سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے میں اے غلام کے بیٹے کو نے بڑی اذیت دے دی لیکن آج شان رحمت کے ظہور کا دن ہے جاؤ میں نے تم کو آج ان کے لیے بھی آپ کا مقرر فرمایا کہ ہر انسان کو خواہ یہودی ہو عیسائی ہو بدھ مت کا پیروکار ہو اسلام کا پیروکار ہو یا دیگر مذاہب کا پیروکار ہو اسلامی ریاست میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اور عبادت کرنے کی آزادی ہے حضور علیہ السلام سے نجران کے عیسائیوں کا 12 رکنی ایک وفد آیا آپ ان کو مسجد نبوی شریف میں تو سب سے زیادہ ہمارے نزدیک مقدس مقام ہے روئے زمین پر سب جگہوں میں سے پاک ترین جگہ ہمارے نزدیک مسجد ہے حضور نے آنے والے وقت کو اپنے مسجد شریف میں ٹھہرایا اور کہتے کہ حضور ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے کیا ہم اپنے مذہب کے مطابق مسجد نبوی شریف میں ہم عبادت کر سکتے ہیں آپ نے ان کو اجازت کرا اسلام کی موجودگی میں نجران کے عیسائیوں نے مسجد نبوی شریف میں مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرا حضور علیہ السلام نے اجازت کہا آج بھی اسلامی ریاست میں وہ کوئی بھی ہو پورے زمین کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب میں یہ قانون ہے کہ اس ریاست میں رہنے والے تمام شہری وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں تو اپنی مذہب کے مطابق وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں اپنی عبادت قائم کرا سکتے ہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی غیر مسلم علاقہ کو فتح کیا جائے ایسے وقت میں ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے ان کی عبادت گاہوں میں رہائش اختیار نہ کی جائے اور ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے بچوں کو قتل نہ کیا جائے گھنے سایہ دار درختوں کو کاٹا نہ جائے پھلدار درختوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور فرمایا کہ ایسے برے آدمی جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان کو بھی قتل نہ کیا جائے اور نہ شام کو مارا جائے بغیر احترام کے پر حملہ نہ کیا جائے بلکہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی یہ حضور علیہ السلام امن کے پیغمبر ہے امن لے کر ہے پورے ہوئے زمین پر آپ نے امن اسلام کے قوم بڑھا دیا ہمیشہ میرے وقت حضور کے پاس آیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ سے آنے والے وفد کی خود میزبانی کی میں خود میزبان ہوا